آپ کو کبھی کمر میں درد کی شکایت، گھٹنوں میں درد کی شکایت یا کسی بھی طرح سے آپ رات کو اٹھتے ہیں آپ کے دانت میں درد ہے، درد کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایکیوٹ پین کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، کوئی ٹراما ہو گیا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا درد، رات کو آپ اٹھتے ہیں دانت میں درد ہے یا جوڑوں کا درد، کہیں آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے درد، اور کمر کا درد جو ہے وہ خصوصاً بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، اور جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے آسٹیو آرتھرائٹس کا، وہ بھی بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ جب ایکیوٹ پین ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلد سے جلد کنٹرول کر لیا جائے، اور ایسی دوائیاں ہوں کہ جو کہ افیکٹو ہوں، کارآمد ہوں اور جلد اثر بھی کریں اور دیر پا اس کے اثرات ہوں، تاکہ آپ کا درد جو ہے وہ جلد سے جلد بہترین طریقے سے ٹھیک ہو جائے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو درد کش ادویات کی ضرورت زیادہ پڑنے لگتی ہے، فریکوینٹلی ان کو درد کش ادویات جو ہیں وہ استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر لائف لانگ، جن کو آسٹیو آرتھرائٹس ہو یا کمر کے ایسے مسائل ہوں یا ایسی چیزیں ہوں کہ جو درد ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، تو اس میں کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسی دوائیوں کا استعمال کرایا جائے کہ جن کے معدے پر اور گردے پر نقصانات جو ہیں ان پین کلرز کے کم سے کم ہوں۔ جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہیں، ان کا استعمال کم عرصے کے لیے اگر شدید قسم کے پین میں کرایا جائے تو وہ درد کم ہو جاتا ہے، اور پھر جب درد میں کمی کی کیفیات آ جاتی ہیں تو آپ سیفل الٹرنیٹیو کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو سیف ہوتی ہیں اور ان کو لمبے عرصے تک استعمال کرایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پیراسیٹامول یا مختلف قسم کی کمبینیشنز کے ساتھ، مسل ریلیکسنٹ کی کمبینیشنز کے ساتھ جو دوائیاں ہوتی ہیں، جب آپ ان کا استعمال کراتے ہیں تو ان کی پیچیدگیاں یا ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو نیپروکسن ایک بہت ہی بہترین قسم کی دوائی ہے جو کہ آپ کو سیویئر پین میں کام آتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ٹراما ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ آپ کو درد کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ یہ دوائی لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ معدے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ لینی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ معدے پر انسیڈز کے اثرات جو ہوتے ہیں، معدے میں جلن کی کیفیات یا خدا نخواستہ اس بات کے خطرات کے انسیڈز کے ساتھ جو ہیں تو آپ کے معدے میں جو ہیں تو السر یا اس طرح کی کیفیات آ جاتی ہیں، تو اکثر اوقات جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ان درد کش ادویات کے ساتھ، انسیڈز کے ساتھ معدے کی ایک دوائی بھی دے دی جاتی ہے۔ لیکن آج کل کمبینیشن کا دور ہے، فکس ڈرگ کمبینیشن کا دور ہے کہ ایک ہی گولی میں آپ کو مختلف قسم کی کمبینیشنز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو دے دی جاتی ہیں، تاکہ آپ کا پل برڈن جو ہے وہ کم ہو اور آپ کو مٹھی بھر بھر کے جو ہے تو آپ کو گولیاں نہ کھانی پڑے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایک یا دو دوائیاں یا تین دوائیوں کی کمبینیشن جو ہیں وہ ملا کے، چاہے وہ شوگر کی دوائیاں ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں، دل کی دوائیاں ہیں، تو فکس ڈرگ کمبینیشن کی طرف جو ہے وہ دنیا جا رہی ہے، تاکہ سائیکولوجیکلی بھی آپ کو ایک فائدہ ہو کہ آپ کا پل برڈن جو ہے اتنا زیادہ نہیں ہے، زیادہ گولیاں آپ کو نہیں لینی، ایک یا دو گولیاں آپ کو لینی ہے جس میں مختلف دوائیوں کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ تو انسیڈز کے ساتھ معدے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز، اومیپرازول یا ایسومیپرازول، یہ دوائیاں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح نیپروکسن کے ساتھ ایسومیپرازول کی کمبینیشن گلو موو جو ہے وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کچھ عرصے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، کچھ دنوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کو ٹرامیٹک پین ہے، سرجری ہوئی ہے، خدا نخواستہ کوئی فریکچر ہوا ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کو درد کش ادویات میں انسیڈز کی کچھ دن تک ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ معدے کی دوسری گولی لینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی ایسی کمبینیشن لے لی جائے کہ جس میں نیپروکسن اور ایسومیپرازول جو ہے وہ کمبینیشن میں پائی جائے، اور ایک ہی گولی لے کر آپ کو دونوں جو ڈرگز ہیں وہ میسر ہو سکیں اور آپ پہ پل برڈن جو ہے وہ کم ہو۔ تو اس سے آپ کی درد کی کیفیات بھی کم ہوتی ہیں، اور آپ کو گیسٹرو پروٹیکٹیو سٹمک کے لیے جو ہے تو آپ کی سٹمک کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو اس میں پروٹون پمپ انہیبیٹر بھی مل جاتا ہے۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے، انسیڈز کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ کے، اس کے ساتھ گیسٹرک السر ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو گردے کی کمزوریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، گردہ خراب ہو سکتا ہے، اور رینل فنکشنز ڈی رینج ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہڈیوں میں کمزوری آ سکتی ہے اگر لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرایا جائے۔ تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ انسیڈز پر، نیپروکسن پر، اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طرح ایسومیپرازول جو ہے یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز جو ہیں، ان کا استعمال بھی لمبے عرصے تک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی مختلف قسم کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ irreversible گیسٹرک سیلز کی ایٹرفی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کو آسٹیوپینیا، آسٹیوپروسس ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف جو اور
بون میرو سپریشن، اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر آپ لمبے عرصے تک پروٹون پمپ انہیبیٹرز کا استعمال کریں تو جو بھی دوائیاں استعمال کریں ایک خاص حد تک اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ ان کا استعمال کریں، اور ان میں جو چینجز ہیں ان کی جو ڈوزج ہے وہ آپ کا ڈاکٹر ان کو کب سٹارٹ کرنا ہے، کب سٹاپ کرنا ہے، کتنے عرصے تک لینا ہے، آپ کا ڈاکٹر ہی آپ کو تجویز کرے گا۔ لمبے عرصے تک اگر آپ کو پین کلرز کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ NSAIDs جو دوائیاں ہیں، نیپروکسن، ڈیکلوفینیک اور اس طرح مختلف اور قسم کی جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں ان کا استعمال لمبے عرصے تک ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر یہ کمبینیشن جو نیپروکسن اور ایسومیپرازول کی ہے، اس میں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو کرونک رینل فیلئر ہے، CKD ہے، کرونک کڈنی ڈیزیز ہے، آپ کا رینل فنکشنز ڈی رینج ہے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پیپٹک السر کا شکار ہیں، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پریگنینسی میں اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو کرونک لیور ڈیزیز جو ہے، جن میں خصوصاً جن لوگوں کو ایسوفیجل وائرسز ہیں یا جن لوگوں میں معدے کے مسائل ہیں، جو رگیں سوج جاتی ہیں کرونک لیور ڈیزیز کے ساتھ، سیروسس آف لیور کے ساتھ، ان لوگوں میں نیپروکسن کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، کیونکہ اس کے ساتھ معدے کا السر یا خون کی الٹی آنا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو جب بھی دوائیوں کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔